ہم دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان آسام کے بنگالی زبان بولنے والے مسلمانوں کی اللہ ان کی مدد فرمائے. جو حکومت ظلم کر رہی ہے، یاد رکھو تم وقتیہ طور پر ظلم کرو گے، تمہارا ظلم مٹے گا انشاءاللہ تعالی. تمہارا ظلم مٹے گا، تاریخ میں تمہارا نام نہیں ہوگا. تم ایک اسمبلی کا الیکشن جیتنے کے لیے غریبوں کو اپنے گھر سے بے گھر کر رہے ہو. ارے کیا تم زمین نہیں دے سکتے؟ تمہاری حکومت کی مشن وسندھرا میں تم کیوں نہیں دیتے آسام میں بنگالی زبان بولنے والے مسلمانوں کو؟ میرا بھی خواب ہے کہ بھارت 2047 تک وکشت بھارت بنے، مگر کیسا وکشت بھارت بنے گا جب ہم غریبوں کو صرف غریبی کے نام پر گھروں سے نکال رہے ہیں. آسام میں جو حکومت ظلم کر رہی ہے، یاد رکھو تم وقتیہ طور پر ظلم کرو گے، تمہارا ظلم مٹے گا انشاءاللہ تعالی. میرے بھائی یاد رکھو ہم ایک جسم واحد کی طرح ہیں. اگر ہمارے جسم میں کسی ایک جگہ تکلیف ہوتی تو ایمان یہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ تم مومن اسی وقت ہو جب تم کسی کی تکلیف کو اپنے سینوں میں محسوس کرو گے. آج آسام میں جو کچھ ہو رہا ہے، بنگالی مسلمان ہیں. آسام میں دو قسم کے مسلمان، ایک بنگالی زبان بولنے والے جن کو میاں بولتے، اور ایک دوسرے آسام کے مقامی جس کو انگریزی میں بولتے ہیں انڈیجینیس. آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ آسام میں وہاں کے چیف منسٹر نے ایک مشن وسندھرا شروع کیا، جس کے تحت اگر کوئی گورنمنٹ کی زمین پر اپنا گھر بنا لیا، کھیتی باڑی کر رہا ہے، تو اس کو حکومت ان کو زمین کے حقوق دے گی، ریگولائز کرے گی. مگر بنگالی زبان بولنے والے مسلمانوں کو مشن وسندھرا میں ان کو زمینیں نہیں دی جا رہی ہیں. آپ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، جولائی 2025 میں 3300 بنگالی زبان بولنے والے، بڑی تعداد میں مسلمان بھی، ہندو بھی ہیں تھوڑے بہت، ان کو بے دخل کر دیا گیا، ان کو نکال دیا گیا. کتنے؟ 3300 پریواروں کو، 3300 افراد کو نہیں. اگر 3300 کو آپ پکڑ لیے، اس کی بیوی اور 2 بچے، تو آپ یہی 7-8 ہزار ہو جاتے. ایک مہینہ بھی نہیں ختم ہونے آ رہا ہے، قریب 7000 لوگ بے گھر ہو گئے. ڈبری میں، لکھیم پور میں، نلباری میں، گولپارا میں، اور جو گورنمنٹ لینڈ پر گھر بنا لیے، فارسٹ لینڈ پر گھر بنا لیے. صرف ڈبری میں 1400 خاندانوں کو ان کو ہٹا دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہاں کے مکھیہ منتری کہہ رہے میں تھرمل پلانٹ بناؤں گا. ایک بڑے سرمایہ دار کو بلا کر کہہ رہے اور پاور پلانٹ بنا رہے، اور 1400 لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا. پھر جولائی 12 کو آسام کے مکھیہ منتری نے بیان دیا کہ یہ کون بنگالی مسلمان زبان بولنے والے مسلمان ہیں جو 200-300 کلومیٹر دور جا کر اپنے گھر بار کو بساتے ہیں. یہ سازش ہے کہہ رہے وہ، کہہ رہے سازش ہے ہم کو اقلیت بنانے کے لیے. کیا کوئی چیف منسٹر اس طرح کی بات کرے گا جو بابا صاحب امبیڈکر کے سمویدھان پر حلف لیا، اوت لیا؟ اور پھر 11 جولائی کو چیف منسٹر نے کہا کہ ہم 25,000 ایکڑ کو صاف کر چکے ہیں، 25,000 ایکڑ کو. اور پھر 12 ستمبر 2024 کو پولیس فائرنگ میں جبیر علی حیدر علی کی موت ہو گئی. اب میرے کو معلوم ہے کہ میرے اس تقریر کے بعد، کیونکہ ہم لیلا ہیں، ہمارے پورے مجنو ہمارے پیچھے کل سے پیچھے پڑ جائیں گے. مگر سنو میری بات کو، آسام کی اکنامک سروے کی رپورٹ ہے اسمبلی کی 2016-17 میں، جس رپورٹ کو آسام کے اسمبلی میں ٹیبل کیا گیا تھا، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 7,000 کلومیٹر
7,000 स्क्वायर किलोमीटर आसाम की जमीन पानी से कट जाती है, सैलाब आया तो कट जाती है। कितना? 7,000 एकड़ नहीं, 7,000 स्क्वायर किलोमीटर 1950 से ये इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया, यानी 7.4% स्टेट का हिस्सा सैलाब या किसी वजह से, नेचुरल वजह से जमीन कट गई। तो होता क्या है? अच्छा, इरोजन में जो जमीन कट जाती है, 8,000 हेक्टेयर ऐसी जमीन है जहां पर ज़राअत नहीं कर सकते क्योंकि मट्टी जमा हो जाती। और आसाम में क्या होता? सैलाब आया तो लोग, ये जमीन कट गई, एक 10 गांव चले गए तो कश्ती में अपना सामान रखा, दूसरी जगह पर जाकर अपनी झोपड़ी लगा ली। बताओ ये कौन सी हुकूमत है जो झोपड़ियों को उखाड़ कर गरीबों को बेघर कर रही है? कैसा भारत, विकसित भारत बनेगा? मेरा भी ख्वाब है कि भारत 2047 तक विकसित भारत बने, मगर कैसा विकसित भारत बनेगा जब हम गरीबों को सिर्फ गरीबी के नाम पर घरों से निकाल रहे आसाम में। और क्या यह बात सच नहीं है कि 9 अप्रैल इंडिया टुडे का कॉन्फ्रेंस में लेट अरुण जेटली ने क्या ये नहीं कहा था कि भारत में 30 करोड़ लोगों के पास जमीन नहीं है? 30 करोड़ गरीबों के पास भारत में जमीन नहीं है। बताओ मोदी जी, बताओ आरएसएस, बताओ बीजेपी के नेता जो आए दिन गालियां देते हैं। अरुण जेटली ने कहा था 2015 इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव कॉन्फ्रेंस में 9 अप्रैल को, 30 करोड़ लोगों के पास भारत के जमीन नहीं, लैंडलेस है। और आसाम में एक तरफा कार्रवाई की जा रही, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। हम दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन आसाम के बंगाली जबान बोलने वाले मुसलमानों की अल्लाह उनकी मदद फरमाए। जो हुकूमत जुल्म कर रही है, याद रखो, तुम वक्तिया तौर पर जुल्म करोगे, तुम्हारा जुल्म मिटेगा इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारा जुल्म मिटेगा, तारीख में तुम्हारा नाम नहीं होगा। तुम एक असेंबली का इलेक्शन जीतने के लिए गरीबों को अपने घर से बेघर कर रहे हो। अरे क्या तुम जमीन नहीं दे सकते? तुम्हारी हुकूमत की मिशन वसुंधरा में तुम क्यों नहीं देते आसाम में बंगाली जबान बोलने वाले मुसलमानों को? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बहुत जरूरी है कि हम इन बंगाली जबान बोलने वाले हमारे मुस्लिम भाइयों को याद रखें।